شرمندہ ہو جائیں گے، آپ پانی پانی ہو جائیں گے. آپ کے پاس نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ آپ کے پاس کوئی برہان ہوگا، آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی ہتھیار نہیں ہوگا کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن آپ نبی کو کیا شکل دکھائیں گے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اللہ کے فرشتے آپ کو پکڑ کر لے کے جائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا. میرے دوست اور بزرگوں، آپ ذرا دیکھیں، کون یہ کہتا ہے کہ شریعت کے اندر آلات موسیقی کا استعمال کرنا جائز ہے؟ غلط بات ہے. آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے نہیں. میرے دوست اور بزرگوں، وہ باجوں کا استعمال کرنا اور میری ماں اور بہنوں کا، چاہے ہماری ماں بہن وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، چاہے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والی ہو، ناچتی ہے ضرور ہے، گانے ڈھول اور تاشے کے ساتھ تماشا گیر بنا کر رہتی ہے. افسوس کا مقام ہے. مختصر سبق مجھے دیا گیا ہے، میں چند باتیں رکھ کر آپ سے بتا دوں. اللہ رب العالمین نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی بات کو خرید لیتے تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بندوں کو ہٹا دے اور اس راستے کا مذاق اڑائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن جابر، تینوں جلیل القدر صحابی. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ آپ لہو الحدیث سے کیا مراد لیتے ہیں؟ بہت ہی پائے کے صحابی، جلیل القدر صحابی. آپ نے فرمایا، میں مختصر سی بات کر کے جا رہا ہوں، الغناء واللہ اللہ الذی لا الہ الا هو وهو يرددها 3 مرات. عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، غنا سے مراد گانا ڈھول اور تاشا ہے. لہو الحدیث سے مراد گانا ڈھول اور تاشا ہے. الغناء واللہ اور لہو الحدیث سے مراد گانا باجا ڈھول اور تاشے ہے. میرے دوست اور بزرگوں، 3 مرتبہ عبداللہ ابن مسعود نے اس بات کو دہرایا اور 3 مرتبہ ریپیٹ کیا آپ نے. عبداللہ ابن عباس، جس کو ترجمان القرآن کے لقب سے ملقب کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہم علمہ التأویل. اے اللہ، تو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کے علم سے نواز، وفقہہ فی الدین، اور دین کی سمجھ عطا فرما. میرے دوست اور بزرگ، عبداللہ ابن عباس سے بھی اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانے اور ڈھول اور تاشے ہیں. آپ تفسیر جلالین، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن لوگوں نے اس کی تشریح بیان کی کہ لہو الحدیث سے مراد گانے ڈھول اور تاشے ہیں. لہٰذا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ڈھول اور تاشے کا اختیار کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب قرآن نے قرار دیا. میرے نوجوان بھائیوں، ذرا غور کرو، آپ شادی والی رات میں اپنے گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے شریعت نے اجازت دے دی، پتہ نہیں آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا. آپ اپنے گھروں میں شادی والی رات کو پتہ نہیں کیا کیا کارنامے انجام دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں. میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، یہ شیطانی کھیل اور تماشے سے دور رہیے، اپنے آپ کو ان تماشوں سے دور رکھیے، ورنہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور آپ سیدھے جہنم میں کھینچے چلے جائیں گے. میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب میری آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تمہارے تکبر کے منہ پھیر لیتا ہے کہ لم يسمعها، گویا کہ ان لوگوں نے قرآن آیات کو سنا ہی نہیں. کہ لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، جیسے کہ ان کے دونوں کان بہرے ہو چکے ہیں. فبشره بعذاب أليم. اور میرے نوجوانوں، میں قرآن کا پیغام سنا کے جا
رہا ہوں، میرے اس بات کو یاد رکھنا کہ آج کے اس پروگرام میں آ کر آلات موسیقی کے بارے میں ایک نوجوان لڑکا آیا تھا، ہندوستان کی سرزمین سے آیا تھا، آلات موسیقی کے بارے میں ہمیں بتا کر گیا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری کی بات اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلات موسیقی اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ شیطان کو جب بھی موقع ملتا ہے تو آلات موسیقی کے ذریعے سے انسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ جب کسی انسان کو وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے تو سب سے پہلا حملہ وہ آلات موسیقی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ دوسری جگہ کہیں پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلا حملہ پردے کے ذریعے سے شیطان انسانوں کے اوپر کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ ذرا غور کریں، دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ یہ دیکھیں، اے ابلیس، تمہاری جتنی طاقت ہے تم اپنی آواز کے ذریعے سے انسانوں کو بہلا لو، پھسلا لو، راستے سے بھٹکا دو۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان اور ابلیس انسانوں کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، جب ان کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے، قرآن کے راستے سے، حدیث کے راستے سے کسی انسان کو بہکانا چاہتا ہے شیطان اور ابلیس، تو اپنی آواز سے اس کو مدد کرتا ہے اور اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ اے ابلیس، اپنے سواری کو اور اپنے پیادے لشکر کو اس کے پیچھے لگا دے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَوْلَادِ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اپنے آپ کو اس کے مال و دولت میں شریک کر لے، اس کے اولاد میں شریک کر لے۔ میرے دوست اور بزرگوں، انسان کو شیطان جو ہے کب اپنے مال اور یہ کیا بولتے ہیں مال میں شریک ہوتا ہے، اس کے اولاد میں شریک ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو شیطان جب بہکاتا ہے تو انسان سودی کاروبار میں لگ جاتا ہے، غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کے آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، پھر وہ غلط طریقے سے مال کماتا ہے، شیطان اس کو اسی غلط راستے میں لگا دیتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے آپس میں سمبند بناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ شیطان آپ کے مال میں، آپ کے اولاد میں شریک ہوتے رہتا ہے، آدھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور شیطان اپنی آواز سے، اپنی کلاکاری سے، اپنی مغنیات سے انسان کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اللہ کے راستے سے ان کو ہٹا دیتا اور بھٹکا دیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ شیطان جب بھی انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور خاص طور سے نوجوان طبقے کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور جب حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اپنی آواز سے، اپنی گنگناہٹ سے اور